بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، جزا ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا معصوم کے علاوہ بھی حجر اسود کو کوئی نصب کر سکتا ہے؟ کیا امام مہدی علیہ السلام نے حجر اسود کو نصب کیا تھا؟ جعفر بن محمد نے خط میں کیا لکھا تھا؟ ناظرین، ان باتوں کی تفصیلات بیان کرنے سے قبل جزا ٹی وی کے نئے ناظرین سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ویڈیوز بر وقت آپ کو ملتی رہے۔ ناظرین اکرام، مکے میں طوفان آیا، کعبے کی دیواریں منہدم ہو گئیں، حجر اسود گر گیا۔ ہزار کوشش کے باوجود حجر اسود نصب نہ ہوا۔ سب مل کر کائنات کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ سے درخواست کی۔ آپ نے کہا کہ چادر میں رکھو۔ پتھر کو چادر میں رکھا گیا، سب نے اٹھایا اور کائنات کے رسول نے حجر اسود کو کعبہ کی دیوار میں نصب کیا۔ پھر ایک مرتبہ یزید نے جب کعبے کو مسمار کیا، حجر اسود کو گرا دیا، مسجد نبوی میں گھوڑے بندھوا دیے۔ اس وقت حضرت عبداللہ ابن زبیر کی ظاہری طور پر حکومت تھی۔ بعد میں اثر نو خانہ خدا کی تعمیر کی گئی اور پھر حجر اسود کو نصب کرنے کا مرحلہ آیا۔ لوگوں نے بارہا کوشش کی لیکن حجر اسود دیوار میں نصب نہیں ہو رہا تھا۔ لوگ پریشان تھے۔ اس وقت ایک ضعیف شخص نے کہا، یہ جنتی پتھر صرف اس وقت دیوار کا حصہ بنے گا جب اسے کوئی معصوم دیوار میں نصب کرے گا۔ اس نے کہا، بلاؤ سید الساجدین کو۔ ناظرین اکرام، چوتھے امام علی ابن الحسین علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے حجر اسود کو دیوار کعبہ میں نصب کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ خانہ کعبہ کتنی مرتبہ مسمار کیا گیا، کتنی مرتبہ منہدم کیا گیا، کتنی مرتبہ تعمیر کیا گیا، حجر اسود کو کیسے رکھا گیا، کیسے نصب کیا گیا، کس نے رکھا، یہ ایک طویل داستان ہے۔ مختصراً یہ کہوں گا کہ سن 337 ہجری میں جب متقی باللہ عباسی خلیفہ کی حکمرانی تھی، اس دور میں کرامتہ قوم نے مکہ پر حملہ کیا، حجر اسود کو اکھاڑا اور وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ ایک روایت ہے ٹوٹا ہوا حجر اسود انہوں نے خود واپس کر دیا، ایک روایت ہے کہ مسلمانوں نے حملہ کیا اور حجر اسود کو واپس لے گئے۔ ناظرین، اب مرحلہ تھا حجر اسود کو دیوار کعبہ میں نصب کرنے۔ جعفر بن محمد قم کے ایک عالم تھے، انہیں خبر ملی کہ حجر اسود کو نصب کرنے کا مرحلہ ہے۔ انہوں نے دل میں سوچا کہ یقیناً حجر اسود کو کوئی معصوم ہی نصب کر سکتا ہے، اس لیے زمانے کے امام ہی یہ کام کریں گے۔ جعفر بن محمد یہ سوچ کر گھر سے چلے کہ یہ منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا۔ ناظرین، جس دن حجر اسود کو نصب ہونا تھا اس سے چند روز قبل جعفر بن محمد بغداد میں بیمار ہو گئے اور اتنے بیمار ہوئے کہ انہیں اپنی موت کا یقین ہو گیا۔ انہوں نے ایک شخص کو بلایا، تاریخ نے اس کا نام ابن حشام لکھا ہے۔ اسے ایک خط دیا اور کہا، جو شخص حجر اسود کو نصب کرے اسے یہ خط دے دینا اور واپسی پر جواب بھی لے کر آنا۔ اس خط میں لکھا تھا، فرزند رسول، آپ پر میرا سلام ہو، میں آپ کی زیارت کے لیے آ رہا تھا کہ راستے میں بیمار ہو گیا، نکاہت اتنی ہے کہ سفر نہیں کر سکتا۔ مولا، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا میں اس بیماری سے بچ جاؤں گا، اور دوسری بات یہ کہ اگر بچ جاؤں گا تو کتنا عرصہ زندہ رہوں گا۔ ناظرین، پھر وہ دن آ گیا جس دن حجر اسود کو نصب ہونا تھا۔ خانہ خدا کے قریب جمع غفیر تھا۔ ابن حشام کوشش کرتا ہوا کعبہ کے قریب پہنچا۔ اس نے دیکھا بڑے بڑے سلاطین، ان کے فرزند رؤسا کوشش کر رہے ہیں حجر اسود کو اٹھا کر نصب کرنے کی، لیکن حجر اسود گر جاتا ہے۔ سب پریشان تھے کہ اتنے میں ایک خوبصورت نوجوان خانہ خدا کے قریب آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ آگے بڑھا، اس نے دائیں ہاتھ سے حجر اسود کو اٹھایا اور دیوار میں گاڑ دیا، اور یہ عمل کرتے ہی وہ مجمع سے نکل گیا۔ ابن حشام کہتا ہے، میں اس شخص کے پیچھے پیچھے چلا، میں تیز قدموں سے چل رہا تھا لیکن پھر بھی اس شخص کے درمیان اور میرے درمیان فاصلہ تھا۔ ابن حشام کہتا ہے، میں نے دور سے آواز دی، اے عرب، اپنا خط تو لیتا جا۔ اس نوجوان نے مڑ کے دیکھا
کہا جعفر ابن محمد کو ہمارا سلام کہنا اور یہ بتا دینا کہ اس مرض سے اس کی موت نہ ہوگی اور وہ ابھی 30 سال اور زندہ رہے۔ یہ کہہ کے وہ نوجوان چلا گیا۔ ابن حشام نے واپس آ کر جعفر بن محمد کو پیغام دیا۔ جعفر بن محمد اسی دن تندرست ہوا۔ ناظرین، یہ وہ نوجوان جس کا ذکر واقعے میں آیا ہے، یہ کوئی اور نہیں، امام زمانہ علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام تھے۔ امید ہے یہ باتیں آپ کی معلومات میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اسے شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔